طہارت فاطمہ کا سمندر ملا، اور وہ فاطمہ کی عصمت و طہارت کا سمندر کیا، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، بخاری شریف ہو یا مسلم، ترمذی ہو یا نسائی، ابو داؤد ہو یا ابن ماجہ، کوئی کتاب، مسند امام احمد بن حنبل ہو یا مستدرک، طبرانی ہو یا بہقی، کوئی کتاب حدیث کی کوئی اس سے خالی نہیں۔ کیا ہے کہ جب کبھی سیدہ کائنات جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی، یہ حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت، حضرت ام سلمہ سے، بہت سارے صحابہ سے روایت ہے، مگر سب سے پہلی گواہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ فرماتی ہیں ہم نے ساری عمر دیکھا جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آتی تو خدا کی قسم مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ سنیے، فقبل یدہا، اخذ یدہا وقبلہا، کھڑے ہو جاتے، وقام الیہا، کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ الزہرا بطول زہرا کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور مصطفیٰ حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو بوسے دیتے، ہاتھ چومتے اور اپنی مجلس پر فاطمہ کو بٹھا دیتے۔ اور فرماتے ہیں سب لوگ کہ نہ کوئی چلنے میں نہ کسی کا انداز فاطمہ سے بڑھ کر یا فاطمہ جیسا مصطفیٰ کا سا تھا۔ بطول زہرا، بطول جنابہ بطول چلتی تو گام مصطفیٰ لگتی، حضور کا چلنا لگتا، وہ بولتی تو حضور کا بولنا لگتا، وہ کھڑی ہوتی تو حضور کا کھڑا ہونا لگتا، ان کے کلام کی ترتیل اور ٹھہر ٹھہر کر، اور ان کے چہرے کو دیکھتے تو خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ لگتا۔ یہ عالم تھا عصمت اور طہارت کی وہ پیکر، حدیث پاک میں ہے۔ اور یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں میں چن چن کے، آپ سمجھ گئے کہ احادیث اور چن چن کے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور صحابیات کی روایتیں چن چن کے بتا رہا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں فاصلہ مٹانا چاہتا ہوں اور جنہیں مغالتے ہیں ان کی آنکھوں سے پردے اٹھانا چاہتا ہوں۔ اور اب جو حدیث بتا رہا ہوں یہ عصمت و طہارت کا سمندر بطول زہرا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، وہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور مجھے زندگی میں آج تک، ابھی تک سیدنا عمر فاروق کے علاوہ جو حدیث اب بیان کرنے والا ہوں کسی اور سے یہ روایت مجھے ابھی تک مجھے نہیں ملی، یہ بات سننے والی کسی اور، نہ صحابی سے، نہ صحابیہ سے، نہ اہل بیت پاک میں سے کسی سے، حضور سے براہ راست مرفوعاً یہ روایت ابھی تک کسی اور سے میری نظر میں نہیں گزری، ایک ہی روایت گزری۔ اور وہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، کہتے ہیں کہ ہم نے جب کبھی حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا ہوتی اور آقا علیہ السلام سے خطاب کرنا ہوتا تو ہم حضور سے گفتگو سے پہلے یوں گویا ہوتے، عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ہم لوگ یہ کہہ کر پھر آگے حضور علیہ السلام سے بات کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن اچانک میں اس مجلس کے قریب تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے مخاطب تھے۔ دھیان سے سنو،
اور دلوں اور روحوں کی کانوں سے سنو، دل و روح کے کانوں سے سنو، ذوق اور درد و سوز کے کانوں سے سنو، شوق اور ایمانی کیفیت اور وجدان کے کانوں سے سنو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نے خطاب کیا، کوئی بات فرمانا چاہتے تھے، اور ہم حضور کو کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، پھر کلام کرتے۔ آقا نے حضرت فاطمہ سے خطاب کیا اور فرمایا فدا کے ابی و امی فاطمہ، فرمایا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا، ارے فاطمہ تجھ پر سب کے ماں باپ فدا، فاطمہ تجھ پر ساری کائنات فدا، فاطمہ تجھ پر ایسا فرش فدا، فاطمہ تجھ پر جنس ملک فدا، فاطمہ تجھ پر ہماری عزتیں فدا، تیرے قدموں پہ فدا۔ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا، ہائے بولیے یہ ساری کائنات میں ہے کوئی خوش نصیب فاطمہ کے سوا جس کو مصطفیٰ نے اس طرح بلایا ہو؟ ہے کوئی؟ کہیے نا نہیں، ہے کوئی اور؟ ہائے 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 ہائے، حضور کہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا۔ یہ وہ دوسرا بحر عصمت و طہارت ہے، یہ دو مل رہے ہیں، اور عصمت و طہارت کا یہ پیکر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی زندگی اگرچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے مشکلات سے پر تھی، تاہم آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان حالات میں سیدہ فاطمہ کی طرف سے مال غنیمت میں سے فدق کے متعلق مالی حقوق کا ایک مطالبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ مال غنیمت اور مال فے کی یہاں وضاحت کیے دیتے ہیں۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو لڑائی کے بعد ہاتھ لگے، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو لڑائی کے بغیر ہاتھ لگے۔ فدق کی آمدنی اسی مال فے میں سے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدہ فاطمہ اور دوسرے رشتہ داروں کو اس مال فے میں سے حصہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد باپ کے نوکر کی کچہری میں اللہ تمہاری ہائے کو مخدومہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شمار کرے۔ ملکہ شرم و حیا، ملکہ عصمت، وارثہ انبیاء، عزت امیر المومنین، حجاب وحدت، ظہور حیا، 4 گھنٹے کھڑی، کبھی نہ سمجھنا کہ کھجوریں مانگنے گئی تھی۔ پوری دنیا کے ان بندوں سے ملو جنہوں نے مذہب شیعہ اختیار کیا، اسی مجمع میں ابھی کھڑا کروں ان بندوں سے، بابا بی شادی پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ جواب آئے گا زہرا کے حق کی وجہ سے۔ پوری دنیا پھرو، جن لوگوں نے علی ولی اللہ پڑھا ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ وہ جواب دے گا کیوں کھڑی رہی دربار میں؟ کیوں جھڑکے کھاتی رہی؟ باپ کے نوکروں سے پتہ چلا کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے کمینے کے دربار میں کھڑی رہی ملکہ صداقت، تو اس کے پاک گواہ جھٹلائے گئے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں جو لوگ شیعہ ہوئے ان کے واقعات پر،
قاضی سعید الرحمان بڑا کٹر متعصب تھا. مولی اسماعیل نے شیعہ کیا تھا. لاہور میں مناظرہ ہوا تھا. 3 دن بعد اسماعیل نے فرمایا قاضی لمبی باتیں نہ کر, میں سمجھ گیا ہوں تیری نیت ٹھیک نہیں. 6 مہینے مناظرہ ہوتا رہے, نتیجہ نہیں نکلے گا. کتابیں ہٹا, وضو کر, سر پہ قرآن رکھ, کعبے کی طرف منہ کر کے بتا بطول دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں آئی. شرم کر کے نہ رونا جسے زہرا کا حیا ہے. پاک زہرا اس وقت کا تمہارا رونا قبول کرے. اللہ سید زادے کا بخت اقبال قیامت تک آباد و شاد رکھے. یہ عزت یہ سرداری سید زادے کی نسلوں میں قائم رہے. مولوی اسماعیل کہتے ہیں قاضی سعید الرحمان وضو کر, قرآن سر پہ رکھ, کعبے کی طرف رخ کر, قسم کھا کے بتا دربار سے خالی آئی ہے کہ نہیں, باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھاتی رہی ہے کہ نہیں. قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے دل میں نیت کر لی. روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے کچہریوں میں. اس نے کہا آج میں اٹھا لوں گا, میری بلے بلے ہو جائے گی. میں نے اسماعیل کو ہرا دیا. کہتے قاضی سعید الرحمان خود کہتے تھے میں دوڑ کے گیا, میں نے وضو کیا, دن ہنستے ہوئے قرآن اٹھایا, کعبے کی طرف منہ کیا, قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی. رو کے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت, اللہ تیرے بہن قبول کرے. جناب زہرا تو سے راضی ہو جو محمد کی بیٹی کو اونچی آواز میں رو رہے ہو. حسین کی ماں کسی کی بیٹیوں کو نہ رلائے. اسماعیل رو کے کہہ رہا تھا زہرا تیری اپنی قسمت, اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا. اب قرآن جانے, سعید الرحمان جانے. کہتے میں نے سر پہ قرآن نہ کہ کہا لوگوں زہرا سچی تھی. بے غیرت کرسیوں پہ بیٹھے رہے, محمد کی بیٹی کھڑی رہی. 4 گھنٹے بعد بے غیرت نے پوچھا کوئی ثبوت ہے تو پیش کر. کانپتے ہاتھوں سے ملکہ طہارت نے محمد کی تحریر کو دیا. میں جناب زہرا کی قسم کھاتا ہوں جو پردے کے اندر بیٹھی ہے, امام حسین کے بڑے عزت مآب ذاکرین تشریف فرمائے. عزت مآب ذاکر اہل بیت کی مجلس ہے, صبح کا وقت ہے. بابا نزاکت شاہ جی مجھے اس بی بی کی قسم جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی, میرے سر پہ قرآن ہے, میں روایت غلط پڑھوں. غازی عباس مجھے ممبر پہ اسی وقت سزا دے, میں فکرہ صحیح پڑھوں. پھر ماتم جانے اور تو جان, مجھے جناب زہرا کی قسم سب سے چھوٹا ذاکر ہوں لیکن